وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح یہ آپ سے مانگ رہے ہیں بہت سارے معجزات، یہ قرآن سب سے بڑا معجزہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ کتاب ہم آپ کو آسمان سے لکھ کر آپ پر نازل کر دیتے، آپ کی طرف بھیج دیتے، فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ، اور یہ اپنے ہاتھوں سے اس کو چھو بھی لیتے کہ یہ قرآن اوپر سے لکھ کر آیا ہے، لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو جن لوگوں نے انکار کرنا تھا یقیناً کہتے، اِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، کہ یہ تو کھلا جادو ہے، یہ تو ہمیں مسخر کر دیا گیا ہے۔ اصل جب ماننا نہ ہو تو پھر بہت ساری چیزیں جو ہیں دیکھ کر، بہت سارے معجزات کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھ بھی رہے تھے، یہ دیکھ رہے تھے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی ہیں، یعنی ان کی تعلیم کا بندوبست نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود کیا ہے جبریل علیہ السلام کے ذریعے۔ آپ کا کوئی بھی انسانوں میں سے استاد نہیں تھا، آپ تو پوری انسانیت کے استاد ہیں الحمدللہ۔ تو یہ قرآن جب آپ بیان کر رہے تھے، اور قرآن چیلنج بھی کر رہا تھا، یہاں تک پہنچتے پہنچتے جیسے میں نے کہا کہ یہ آخری صورتوں میں سے ہے مکی دور کی، تو یہ چیلنج آ چکا ہے سورہ بنی اسرائیل میں کہ پورا قرآن لے آئیں جنہوں ان سے مل کر، پھر سورہ ہود میں کہ جیسی 10 صورتیں اگر کہتے ہیں یہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنا لی ہیں، گڑھ لی ہیں، تو یہ بھی کر لے آئیں۔ پھر چیلنج کو کلوز کیا گیا سورہ یونس میں کہ ایک صورت لے آؤ، اور صورت پہ بھی یہ نہیں کہا گیا کیونکہ اس وقت تک انا اعطیناک الکوثر بھی جو سب سے چھوٹی صورت ہے وہ بھی نازل ہو چکی تھی، یا والعصر بھی نازل ہو چکی تھی، 3 آیتوں کی چھوٹی صورتیں، کوئی بھی بنا کے لے آؤ۔ لیکن اس ایک نے بھی اس چیلنج کو قبول نہیں کیا کہ ان کو پتہ تھا کہ یہ کلام کیا ہے۔ اللہ اس آیہ مبارکہ میں یہی فرما رہے ہیں کہ اگر ہم یہ کتاب ان پر نازل کر دیتے لکھی ہوئی، اللہ کی طرف سے لکھی ہوئی آتی، تختیوں پر لکھی ہوئی، یا جس طرح بھی اللہ لکھی ہوئی بھیج دیتے، اور یہ اس کو چھو لیتے، یقیناً پھر بھی کہتے وہ لوگ جنہوں نے انکار کرنا تھا، جنہوں نے نہیں ماننا تھا، جو کفر کرنا تھا جنہوں نے، کہ یہ کھلا جادو ہے۔ اس بات کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ حجر میں بھی پہلے بھی بیان کیا، کیونکہ میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حجر ہم پڑھیں گے بعد میں، لیکن وہ پہلے نازل ہو چکی ہے۔ اللہ فرمانے وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ، اگر ہم آسمان کے دروازے بھی کھول دیتے نا ان کے لیے، فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، اور یہ اس پر چڑھ جاتے، ہم ان کو سیڑھی بھی دے دیتے کہ یہ چڑھ جاتے، لَقَالُوا، تو واپس آ کر کیا کہتے ہیں، اِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا، تو کہتے کہ ہماری نظروں کو مسخر کر دیا گیا تھا، ہم پر جادو کر دیا گیا تھا، ہماری نظر باندھ دی گئی تھی۔ سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا، کہ ہماری نظر کو باندھ دیا گیا تھا، بل نحن قوم مسحورون، بلکہ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ تو ایسے لوگ ہیں کہ جو کہتے کہ بلکہ ہم پر تو جادو کیا گیا تھا، ہم نہیں گئے، جا کر ہو بھی آتے تب بھی کہتے۔ کتاب زندہ جاوید معجزات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارے رسولوں انبیاء کو بہت سارے معجزات دیے گئے جو ان کی ذات تک تھے۔ عصا اسی وقت تک تھا جب موسیٰ علیہ السلام زندہ تھے، اس کے بعد تو ایک لاٹھی ہے، لیکن مجھے جو معجزہ دیا گیا وہ قرآن ہے جو قیامت تک رہے گا، اور آج یہ معجزہ ہے۔ پوری دنیا میں جتنا اسلام پھیل رہا ہے، یقین جانے جو حق کی تلاش میں ہوتا ہے اور جب وہ اس کتاب کی طرف آ جاتا ہے، حالانکہ ذمہ داری کس کی تھی؟ میری اور آپ کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے کسی یہودی یا نصرانی تک میری بات پہنچ گئی، پھر وہ ایمان نہ لایا، یعنی میری اور اس قرآن کی بات پہنچ گئی، قرآن کا تعارف اور میرا تعارف پہنچ گیا، قرآن کی تعلیمات اور میرا تعارف پہنچ گیا، یا میری سنت پہنچ گئی، پھر اگر وہ ایمان نہ لایا تو جنت بھی نہیں جائے گا۔ پہنچانا کس نے تھا؟ میں نے اور آپ نے۔ اور صرف گفتگو سے نہیں ہوتا یہ کام، وہ نظام قائم کرنا پڑے گا، ہمارے کردار میں نظر آئے کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں، جس پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی قرآن و سنت، وہ ہمارے کردار میں جب تک نہیں نظر آئے گی، گفتار صرف کام نہیں کر پائے گی، باتیں جتنی مرضی کر لیں۔ جو لوگ مسلمان ہو رہے تھے جوک تر جوک، جتنے الحمدللہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، تو لوگ جوک تر جوک آ رہے تھے، اور اس کے بعد بھی خلفائے راشدین جتنے دور بھی گزرے الحمدللہ ثم الحمدللہ، جو 30 سالہ دور ہے، کتنا اسلام پھیلا اور کہاں تک پہنچ گیا اسلام، اور اسپیشلی
عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ज़माने में 22 लाख मरबा पर ये इस्लाम फैल चुका था। बहुत बड़ी पावर जो थी ईरान वो फ़तह हो चुकी थी, शाम तक हमने फ़तह हासिल कर ली थी, रोम भी बाद में मगलूब हुआ। तो ये सब कैसे हुआ? ये सब इस कुरान, इस मोजज़े की वजह से हुआ, वरना मोजज़े तो ख़त्म हो गए उनके साथ। और मोजज़ों पर कितने लोग यकीन करते हैं ये भी हम पढ़ चुके हैं। अगली आयत ले लेते हैं। आयत नंबर जो है 8 है सूरह अल-अनाम की। वक़ालू लौला उन्ज़िला अलैहि मलक। फिर वही सवाल, बार बार एक बार आपको यहाँ मैंने बताया ना कि ये आखिरी सूरतों में से है मक्की, और बहुत सारी सूरतें उतर चुकी थी, लेकिन वो अपनी ज़िद पर अड़े हुए थे। कहते फिर अगर वाकई रसूल हैं, असल में लोगों को खुद भी रोक रहे थे और लोगों को भी रोक रहे थे, जो बड़े बड़े सरदार थे। और जो लोग जो है आज भी लोग किन की पैरवी कर रहे हैं? वो लोग जो इंटेलेक्चुअल हैं, वो लोग जो बड़ी तरक्की याफ्ता हैं, वो लोग जो मुआशरे में कोई असर रखते हैं, उन्हीं की रस्मात कहाँ से शुरू हो गई है? 5-5, 10-10 फंक्शन। अब गरीब कहता है कि चाहे मैं कर्जा पकड़ूँ, मुझे तो ये रस्मात करनी है, इसके बगैर नहीं करना। चलिए इस वहाँ और ये शादी की बात करूँ, और बाकी तो अगर मर्द की रस्में हैं तो वो कहते हैं हमारी नाक कट जाएगी कि अगर हमने तीसरे दिन लोगों को खाना नहीं खिलाया। कहाँ से आया ये सब कुछ? लोग देखते हैं कि ऊपर क्या हो रहा है, तो नीचे वाले भी उसी की तरफ चलते हैं। उनका अपना दिमाग कुछ नहीं होता। बहुत कम है जो हदायत पाते हैं, या बहुत कम है जो अपने दिमाग से सोचते हैं। वो समझते हैं कि यही समझदार लोग हैं। देखो ना ये कितनी तरक्की है, बड़े बड़े कारोबार चमका के बैठे हैं, बड़ी बड़ी डिग्री ली हैं, PhD की हैं, बहुत बहुत तलीम याफ्ता लोग हैं, ये बहुत असर रसूख वाले हैं, इक़्तिदार इनके पास है, तो ये जो कर रहे हैं यही सही होगा। अल्लाह अकबर। हालांकि वो सही नहीं होता। मुआशरे में जब भी कोई बुराई फैलती है तो अल्लाह फरमा रहे हैं, जैसे सूरह बनी इसराइल में आता है कि हम उनमें से जो बड़े बड़े होते हैं ना, उनमें बीमारी आम कर देते हैं, उनमें डाल देते हैं, फिर वो उसके ज़रिए पूरे मुआशरे में फैल जाते हैं, जब अल्लाह किसी कौम को सज़ा देना चाहता है। बहरहाल यह अल्लाह फरमा रहे हैं कि कहते थे कि कोई फरिश्ता क्यों नहीं नाज़िल हुआ? वलो अंज़लना मलकल लक़ुज़ियल अम्र। अल्लाह कह रहे हैं कि अगर फरिश्ता आ जाता तो हम फैसला चुका देते। सुम्मा ला युनज़रून, फिर इनको मोहलत ना मिलती। फरिश्ता आ जाता, ये देख लेते और फिर ना मानते, तो फिर तो अल्लाह सुब्हानो तआला ने सबको हलाक कर देना था। सूरह माइदा हमने पढ़ी, जब ईसा अलैहिस्सलाम से उनके दोस्त जो मददगार थे, नसारा थे, उन्होंने कहा कि ए ईसा अलैहिस्सलाम दुआ करेंगे अल्लाह हमारे लिए जो है आसमान से एक दस्तरखान उतार दें। तो आपने कहा कि अल्लाह उतारने पर कादर है, और अल्लाह सुब्हानो तआला ने आप पर वही की कि अल्लाह कादर है इस पर कि उतार दे। लेकिन इसके बाद जिसने नाफरमानी की, फिर अल्लाह उसको ऐसा अज़ाब देगा कि उससे पहले किसी को नहीं दिया होगा। तो यहाँ भी यही बात है। ये अल्लाह की रहमत है कि अल्लाह निशानी नहीं उतार रहे थे। अल्लाह चाहते थे कि अभी वो बहुत सारे लोग, और बाद में देखे कितने लोग, पूरा हिजाज, पूरा मक्का तकरीबन फतह हो गया, और फिर सारे के सारे इस्लाम भी ले आए। बहुत कम लोग थे जो मारे गए। पहले 70 लोग जो हैं बड़े बड़े जो सरदार थे, जो कुफर के सरदार थे, वो जिसमें अबू जहल भी शामिल था। लेकिन ज़्यादा तादाद में लोग तो जो है 80%, 75% तो लोग सब मुसलमान हुए। तो अल्लाह नहीं चाहते थे कि निशानी दिखा दी जाए। देखें फरिश्ते दो ही वक्त आते हैं, एक तो क़यामत के वक्त आएंगे जब अल्लाह का हुक्म नाफिज करना है, क़यामत कायम करनी है, या मौत के वक्त आते हैं। फिर अल्लाह फरमा रहे हैं यहाँ सुम्मा ला युनज़रून, फिर मोहलत नहीं मिलती किसी को। अगली आयत नंबर 9 है सूरह अल-अनाम की। वलो जअलनाहु मलकल लजअलनाहु रजुला। अगर हम फरिश्ता भी उतारते ना तो इंसानी सूरत में ही उतारते। जबरील, हदीस जबरील बहुत मशहूर है, जिसमें पूछा कि मुझे खबर दे ईमान के बारे में, इस्लाम के बारे में, एहसान के बारे में। और जब जबरील अलैहिस्सलाम आए तो कहते हैं दहिया कल्बी रज़ी अल्लाह अन्हु की जो है सूरत में आए, तकरीबन उनके जैसे, और फिर बड़े फ्रेश इंसानी सूरत में आए, क्योंकि फरिश्ते को देखने की ताब ही नहीं ला सकते हम। अल्लाह अकबर। क़यामत, और जब अल्लाह ताला हमें अपने जन्नतों में लेके जाएगा तो फिर ज़रूर देख लेंगे, या मौत के वक्त अल्लाह करे कि हमें मौत के वक्त फरिश्ता आके वो खुशखबरी दे जो सूरह फजर में आता है कि ए नफ्स मुतमइन्ना, चल अपने रब की तरफ, इस हाल में कि वो तुझसे राज़ी हो, तो उससे राज़ी। अल्लाह मजल्ना मिनहुम, अल्लाह हमें से लोगों में शामिल फरमाए। बहरहाल यहाँ अल्लाह फरमा रहे हैं कि अगर हम फरिश्ता उतार देते तो फिर इनको मोहलत ना मिलती। और अगली आयत नंबर 9 में है वलो जअलनाहु मलकल ला जअलनाहु राजुला, तो फिर उसको भी इंसान बना के उतारते। वला लबसना अलैहिम मा यलबिसून, तो फिर ये शकों में पड़ जाते कि ये तो फरिश्ता नहीं है, ये तो हमारे जैसे इंसान है। देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बनी इसराइल भी जो है मक्की सूरत है, इससे पहले नाज़िल हो चुकी थी। कहा कुल लौ काना फिल अर्ज़ि मलाइकातुन यमशूना मुतमइन्नीना नज़्ज़लना अलैहिम मिनस समाई मलकन रसूला। अगर ज़मीन पर लोग रहते बसते, वहीं खाते पीते होते, ज़िंदगियाँ गुजार रहे होते, तो अगर फरिश्ते, अल्लाह सुब्हानहू तआला के अगर ज़मीन पर फरिश्ते बसते, वही चलते फिरते, वही ज़िंदगी गुजार रहे होते, तो अल्लाह ज़रूर आसमान से उनके लिए क्या करता?
علیہ من السماء ملک رسولہ، تو فرشتہ جو ہے وہی رسول بن کر آتا۔ جب انسانوں کے لیے اگر فرشتہ آ جاتا تو ہم تو کہتے ہیں یہ فرشتے نے تو جو کچھ کر لیا ہے وہ تو ہم کر نہیں سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ آپ کا ہر عمل میرے اور آپ کے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ آج دیکھیں ہم کتنی فلسطین کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ دعائیں اس وقت قبول ہوں گی جب ہم میدان میں اتریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بدر کا واقعہ پڑھ لینا، اللہ اکبر، جب بدر کی رات تھی ایک رات پہلے کتنا روئے، کتنی دعائیں مانگ رہے تھے۔ میدان میں آ کر دعائیں مانگی جاتی ہیں، گھروں میں بیٹھ کر دعائیں مانگ رہے ہیں۔ الحمدللہ جن کے پاس اقتدار ہے، جو مدد کر سکتے ہیں، وہ بھی کہیں گے جی ہم دعائیں کر رہے ہیں تو پھر دعائیں کرتے رہیں یا احتجاج کر رہے ہیں۔ اصل بات تو مدد کی ہے۔ مسلمان تو ایک دیوار کی طرح ہے جس کی ایک اینٹ دوسرے کو مضبوط کرتی ہے، ایک جسم کی مانند ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس میں ایک حصے میں تکلیف ہو تو پورا جسم تڑپ اٹھتا ہے۔ کتنا تڑپ رہے ہیں۔ میں اور آپ اپنے بارے میں سوچیں، ان کو تو چھوڑیں جن کے ہاتھ میں اقتدار ہے، ان کا اپنا امتحان ہے، انہوں نے جواب دینا ہے، انہوں نے کیا جواب سوچا ہے وہ سوچ لیں۔ لیکن میں اور آپ کیا کریں؟ کیا ہماری زندگیوں میں اللہ کی نافرمانی کم ہوئی؟ کیا ہم اللہ کی طرف پلٹے؟ کیا ہم نے اپنے اعمال کو صحیح کرنے کی کوشش کی؟ کیا ہم جو کر سکتے ہیں، جو مدد کر سکتے ہیں، ان کے لیے مدد بھیجیں، اور جو دعائیں کر سکتے ہیں دعائیں کریں اور اللہ کی نافرمانی سے باز ہیں؟ کیا ہماری خوشیاں اب شادی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ آج بھی چلے جائیں شادی حالوں میں، جہاں مرضی، میں کیا نام لوں کسی جگہ کا جہاں اتنے بڑے شادی حال ہیں، اسی طرح تماشے لگے ہوئے ہیں۔ کچھ فرق نہیں پڑا، کچھ فرق نہیں پڑا۔ یقین جانیں باتیں کرتے ہیں ہم صرف، میں اور آپ سب کے سب۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے۔ اصل بات تو دین کو سمجھ کر اس پر عمل کی ہے، اور یہ کسی وقت بھی جائز نہیں ہے کہ جو ہم نے آج جو شادی بیاہ پہ 10 فنکشن کیے ہیں، عورتوں مردوں کو اکٹھا بٹھا دیا، شیطان کو کھلا ناچ رہا ہے۔ اللہ اکبر، کہاں لکھا ہے؟ کہاں لکھا ہے؟ لیکن بات کیا ہے کہ فنکشن خوبصورت ہو۔ میری بیٹی کا، میرے الحمدللہ بیٹے کا فنکشن تھا، تو الحمدللہ ایک دفعہ مجھے انہوں نے کہا، میں کوشش کرتا ہوں کہ 2 ہال لیے جائے تاکہ علیحدہ عورتوں اور مردوں کو، اور کسی قسم کا میوزک نہ ہو، پورا پردہ ہو، ہر چیز ہو۔ تو مجھے اس نے کہا شادی ہال نے کہ جب بڑا ایک ہال تھا کہ جی آپ وہ اکٹھا کر لیں، بڑا گرینڈ فنکشن لگے گا۔ میں نے کہا مجھے گرینڈ نہیں چاہیے، مجھے اللہ کی مرضی چاہیے۔ تم لگاؤ پردہ، الحمدللہ ثم الحمدللہ، صرف اس لیے۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ میں نے بھی اپنے چھوٹے بیٹے کی شادی کی، الحمدللہ سب سے جو چھوٹا ہے، تو الحمدللہ ثم الحمدللہ اتنی شادی کی کہ میرا نواسا جو ہے الحمدللہ وہ تقریباً 13 سال کا ہے، الحمدللہ لائق بھی ہے، حفظ بھی کر رہا ہے، ایچیسن میں بھی پڑھ رہا ہے۔ تو مجھے کہتا ہے کہ ابو، مجھے ابو کہتے ہیں اس لیے کہ میں ہوں تو نانا، کہتا ہے کہ ابو سب سے اچھی شادی جو لگی ہے نا، وہ بہت ساری شادیوں میں دوسرے جاتے ہیں جہاں بہت سارے دوسرے تماشے ہو رہے ہوتے ہیں، تو کہتے ہیں مجھے ماموں کی لگی ہے، بڑا سکون تھا اس شادی میں۔ تو الحمدللہ آئیں اللہ کی طرف، سکون ہی سکون ہے، اللہ اور اس کے رسول کی طرف آئیں، الحمدللہ۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر ہم اتارتے زمین پر، اگر فرشتے رہتے تو فرشتے اتارتے، ہاں۔ اور یوم یرون الملائکۃ، پھر اللہ فرما رہے ہیں سورہ فرقان میں، جس دن تم فرشتوں کو دیکھ لو گے، لا بشریٰ یومئذ للمجرمین، تو مجرموں کے لیے اس دن کو بشارت تو نہیں ہوگی، اس دن تو عذاب کا ہی بشارت ہوگی صرف۔ اگلی آیت نمبر 10 ہے، وَلَقَدْ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً آپ سے پہلے بھی بہت سارے رسولوں کا مذاق اڑایا گیا۔ آپ کا جب اتضاع اڑاتے تھے، آپ کے دل میں بھی آیا کہ اللہ ان کا منہ بند کرنے کے لیے ہی کوئی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف پریشر جو ہے، کریش جو ہے وہ ڈال رہے تھے، اب چھوٹے بڑے لوگ بھی کہ ہاں ہمارے سردار گئے تو تھے، جا کے انہوں نے سنا بھی ہے اور کہہ رہے ہیں کہ نشانی دکھاؤ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتاب پر بتا رہے ہیں کہ یہ نشانی موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی، یہ عیسیٰ علیہ السلام کو دی گئی، اور اگر واقعی یہ اللہ کے سچے رسول ہیں تو نشانی دکھا دیں۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا، اللہ اکبر، واضح اعلان تھا کہ ہم کوئی نشانی نہیں دکھائیں گے، اگر نشانی دکھا دی اس کے بعد کوئی نہ مانا پھر ایسا عذاب آئے گا جو اس سے پہلے کسی کو نہیں آیا۔ اللہ چاہتے تھے کہ اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو موقع ملے، زیادہ سے زیادہ لوگ ایمان لے ہیں، تو مسئلہ یہ تھا۔ نشانی تو تھی، سب سے بڑا معجزہ یہ قرآن آج بھی چمک رہا ہے، میں نے جیسے کہا ان کی نشانی تو ان کے وقت تک تھی، یہ تو آج قیامت تک کے لیے نشانی ہے، اور جتنے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں اس قرآن کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ تو بہرحال وہ مذاق اڑا رہے تھے، اللہ اکبر، کہ مذاق کیا کہہ رہے تھے؟ اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ کا مذاق اڑا رہے تو آپ سے پہلے رسولوں کا کیا، آپ پڑھے تو صحیح 950 سال، ہم جب سورہ نوح پڑھیں گے نا، اللہ اکبر، 950 سال کی تبلیغ، اور لوگ سنتے نہیں تھے، منہ پر کپڑا ڈال کر ہنستے تھے، اللہ اکبر۔ جب پڑھیں گے وہاں پر بات کروں گا۔ من قبلک فحاق بالذین سخروا، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ جو چھاپ انہیں کو گھیر لیا اسی چیز نے جس کا وہ مذاق اڑا رہے تھے، یعنی عذاب کا مذاق اڑا رہے تھے، لے عذاب منہم ما کانوا بہ یستہزئون، جس کا وہ مذاق اڑا رہے تھے۔ میں نے پہلے بھی کہا کہ استہزاء کرنے والے جو ہوتے ہیں نا، آج بھی جو دین کا مذاق اڑا رہے ہیں، ان کو ہدایت نہیں ملتی پھر۔ ہاں، جو بے علم ہے، پہلی بات ہے کہ علم کی طرف آنا ہے،
دین کا علم جو ہے نا، جو پی ایچ ڈی کر کے بھی یا بڑے بڑے علم حاصل کر کے بھی، بڑے بڑے کاروبار چمکا کے بھی، بڑا کچھ کرنے کے بعد بھی، دنیا کے پورے سیاست پر باتیں کرنے کے بعد بھی، چاہے نہ پی ایچ ڈی کی ہو، نہ ایم بی بی ایس کیا ہو، نہ انجینئرنگ پڑھی ہو، نہ کوئی ایم بی اے کیا ہو، کوئی بھی ڈگری ایسی نہیں لی ہو، لیکن اگر دنیا کے بڑے علم پر بڑا بولنے والے اگر قرآن کی طرف نہیں آتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد رکھ لیں، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ دین کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے فرض ہے۔ تو فرض کی سزا کیا ہوتی ہے خود جان لیں کہ جب فرض چھوڑا جائے تو پھر کیا سزا ہوتی ہے۔ اگلی آیت اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کل سیروا فی الارض، آیت نمبر 11 ہے سورہ الانعام، کل سیروا فی الارض، ان سے کہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم تھوڑا زمانے میں دنیا میں زمین پر چل پھر کر دیکھ لو، ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، ہاں پھر دیکھو کہ کیا انجام ہوا جو جھٹلاتے تھے۔ جیسے میں نے پہلے کہا کہ بہت ساری نشانیاں تو ان کے پاس تھی، یہ اس راستے سے گزرتے تھے، قوم لوط کے راستے سے گزرتے تھے، جہاں آج بھی ڈیڈ سی جو ہے وہ ہے بحر لوط جس کو کہا جاتا ہے، آج بھی موجود ہے۔ پھر قوم سمود جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے تبوک، شام کے قریب سے پہلے جو شام پہنچے تھے اس سے پہلے جو سمود کی ساری بستیاں آج بھی موجود ہیں، آج بھی لوگ جا کے، لیکن بات وہی ہے کہ لوگ ان کو عبرت کی نگاہ سے نہیں دیکھ رہے، بس ترقیاں دیکھ رہے ہیں کہ کیسے بنایا، ان کے ساتھ ہوا کیا تھا کہ اتنے بڑے گھر بنانے والے قوم عاد کے ساتھ کیا ہوا جو اتنے لمبے تھے کھجور کے تنوں کی طرح لگا پڑے تھے مردہ، کیسی ہوا چلی جو 8 دن اور 7 راتیں ان کو اٹھا کے پٹک دی رہی، اور سمود کے ساتھ کیا ہوا، کیسی ایسی اللہ نے چنگار ایسا زلزلہ آیا کہ ان کے کلیجے پھٹ گئے، ایسی آواز تھی اس میں۔ تو اصل بات تو عبرت کی ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ دے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے کہیے کہ گھوم پھر کر دیکھ لیں، زمین پر گھومے پھرے اور دیکھیں کہ کیا انجام کیا ہوا جنہوں نے ارتضاء کیا تھا، مذاق اڑایا تھا رسولوں کا، ہاں اللہ کی باتوں کا مذاق، اللہ کی تعلیمات کا مذاق اڑایا تھا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ دوسری جگہ فرما رہے ہیں سورہ مومنون میں، بڑا خوبصورت آیتیں ہیں، آیت نمبر جو ہے 82 اور 83، اللہ فرما رہے ہیں افلم یسیروا فی الارض، تو کیا بھلا یہ زمین پر چلتے پھرتے نہیں ہیں، وینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، تو یہ دیکھتے، یہ غور کرتے، دیکھتے زمین پر چل پھر کے کہ کیا ہوا ان لوگوں کے ساتھ، اللہ اکبر، کیا ان کا انجام ہوا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، کانوا اکثر منہم واشد قوۃ، کہ ان میں سے زیادہ کثرت سے تھے وہ جو نافرمانی کرنے والے تھے، یہ تو مکہ والے تو اتنے ہیں ہی نہیں، اور زیادہ تھے کس میں، قوت میں، وآثارا فی الارض، اور انہوں نے زمین پر زیادہ اثرات چھوڑے تھے، زیادہ ترقیاں کی تھی، فما اغنی عنہم ما کانوا یکسبون، تو ان کی یہ ساری کمائیاں، یہ ساری ترقیاں کچھ بھی کام نہ آ سکی۔ فلما جاءتہم رسلہم، جب بھی ان کے پاس آتے ہمارے رسول، بالبینات، واضح روشن نشانیاں لے کر، اللہ کے تعلیمات اور دوسری نشانیاں بھی لے کر، فرحوا بما عندہم، تو کیا خوشی پر خوشی رہتے کہ ان کے پاس نہیں ہمارے باپ دادا نے جو دیا نا، بس باپ دادا کا دین تو چھوڑنا ہی نہیں ہے ہم نے، آج بھی باپ دادوں کی رسومات وہی دین چل رہا ہے، دنیا کی ترقی میں نہیں دیکھتے ان کو۔ آج اگر باپ ریڈی لگاتا تو ہم نے بڑے بڑے بزنس وہ لگا لیے، اپنی فیکٹریاں لگا لی، لیکن کیا کرے کہ دین کے معاملے میں باپ اور دادا، ہمارا خاندانی روایات کہاں جائیں۔ تو اللہ ہمارے ان کے پاس آئے تھے رسول ہمارے، فرحوا بما عندہم من العلم، تو جو ان کے پاس علم تھا نا، جو باپ دادا سے چلا رہا تھا، اسی پر فخر کرتے رہے، اسی پر اتراتے رہے، وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، تو پھر گھیر لیا اسی عذاب نے جس کا وہ مذاق اڑا رہے تھے، اللہ اکبر، اور ان پر چھا گیا۔ اگلی آیت بہت خوبصورت آیت بھی ہے، کل من ما فی السماوات والارض، ان سے پوچھیں اللہ اکبر کہ کس کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، تو کیا کہیں گے، کل اللہ، اگر یہ نہیں بولتے تو آپ کہیں کہ سب کچھ اللہ کے لیے ہے، کتب علی نفسہ الرحمہ، اس نے تو اپنی رحمت اپنے اوپر فرض کر لی ہے، لکھ دی ہے، اللہ رحیم ہے، یقین کرنے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث لے لیتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث 7404، آپ نے فرمایا کہ اللہ نے جب مخلوق کو پیدا کیا تو اپنی ذات کے لیے ایک وعدہ جو ہے عرش پر لکھ دیا، اب بھی عرش پر لکھا ہوا موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے، اتنا غفور و رحیم ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث 6000 میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت کے 100 درجے ہیں، 99 اس نے اپنے پاس رکھے ہیں، اور ایک درجہ، صرف ایک درجہ جو ہے نا مخلوق میں بانٹا ہے، جس کی وجہ سے مخلوق میں جو وحشی جانور بھی ہیں وہ بھی اپنے بچوں پر رحم کرتے ہیں، اللہ اکبر۔ تو جس کے پاس 99 درجے ہیں، اس رب سے ہم
کیسے بے وفائی کر سکتے ہیں، اس رب کی کیسے نافرمانی کر سکتے ہیں؟ وہ رسول رحمت جو ساری رات ایک ہی کہ اللہ یہ تو عذاب دے تو تیرے بندے ہیں، اگر تو بخش دے تو غفور، تو زیادہ علم والا ہے، ہمارے لیے روتے رہے، کس کے لیے؟ میرے اور آپ کے لیے۔ کیسے بے وفائیاں کر سکتے ہیں؟ سورہ الاعراف میں اللہ کی رحمت جو ہے کس کے لیے؟ اللہ فرما رہے ہیں کالا عذابی اصیب بہ من اشاء، کہ فرما رہے ہیں اللہ کہ میرا عذاب پہنچے گا جس کو میں چاہوں گا، ورحمتی وسعت کل شیء، اور رحمت میری ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے۔ کس کے لیے لکھی ہے اللہ نے یہ رحمت؟ اللہ فرما رہے ہیں آیت کے اگلے سے میں، الاعراف کی آیت نمبر 156 ہے، فَسَأَكْتُبُوهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، پس اس کو عن قریب ہم لکھ دیں گے۔ کن کے لیے یہ رحمت کن پر کر دیں گے؟ وہ جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے، تقوی کی روش پر چلے ہوں گے۔ اور قرآن تو سکھاتے تقوی ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کن کے لیے ہدایت بنے گی؟ تقوی والوں کے لیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے لوگو اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ تقوی کیا ہے؟ ہر وہ عمل جس سے اللہ خوش ہوتا ہے، چھوٹے سے چھوٹا یا بڑے سے بڑا، اسی کی طرف لگ جانا، اس کی جد و جہد کرتے رہنا، اور ہر وہ عمل جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، چاہے چھوٹے سے چھوٹا چھوٹے سے بڑے سے بڑا ہو، اس سے بچنا، اسی کا نام تقوی ہے۔ اللہ کی ناراضگی سے بچنا، اللہ کی خوش نبضی کے لیے اپنے آپ کو لگا دینا، اسی کا نام تقوی ہے۔ تو کس کے لیے لکھیں گے اللہ؟ للذین یتقون، یہ اللہ کہہ رہے ہیں عن قریب ہم اپنی رحمت لکھ دیں گے، ان کے لیے لکھ دیں گے، ان کو رحمت ملنی ہے، وہ جو تقوی کرنے والے ہیں۔ اور یہ کون ہے؟ اور یؤتون الزکاۃ، جو اللہ کی راہ میں لوگوں کو مال دیتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں۔ والذین هم بآیاتنا یؤمنون، اور وہ لوگ جو ہماری آیات پر، اس قرآن پر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت پر، اور اللہ اکبر پوری زندگی پر جو نشانیاں ہیں ہمارے پاس نظر آ رہی ہیں کونی اور قرآنی، ان پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ تو کیوں نہ ہم ایسے لوگوں میں داخل ہو جائے، اس ایمان کی طرف آ جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا تقویٰ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما دے، کیونکہ یہ سب کچھ اللہ کی توفیق سے ہے۔ میرا یہ بولنا، یہ پڑھانا، میں اکثر یہ بات اس لیے صرف بیان کرتا ہوں تاکہ وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم نے تو پڑھا ہی نہیں قرآن، تو ہم کیسے اب پڑھائیں گے یا پڑھیں گے۔ تو میں نے تو یہ 49 سال کی عمر سے پہلے تو مجھے قرآن ہی نہیں پڑھنا آتا تھا، لیکن الحمدللہ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توفیق سے میرے جیسے نالائق کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کام پہ لگا دیا۔ کاروبار بھی الحمدللہ اللہ نے دیا، بڑا وسیع کاروبار دیا، اور ساتھ ساتھ اللہ نے قرآن بھی دے دیا، اور دونوں ہی پیرل چل رہے ہیں۔ اب میرے بیٹے آگے تو میں نے کم کیا، لیکن آج بھی چل رہا ہے، کاروبار اسی طرح چل رہا ہے، وہ زیادہ کر رہے ہیں اور میں تھوڑے دنوں کے لیے جاتا ہوں، لیکن الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اتنا آسان کر دیا، چھوڑا کیا؟ فضول چیزیں، بے مقصد چیزیں، وہ دوستیاں جن کا فائدہ کوئی نہیں تھا، نقصان زیادہ تھا، صرف لطیفے، اور وہ محفلیں جن میں صرف عورتوں اور خانوں کی باتیں ہوئیں، وہ محفلیں جس میں بیٹھ کر ساری ساری رات گپے مارنا، کھیلنا، تاشے کھیلنا، وہ سب چھوڑ دیا۔ چھوڑا نہیں، اللہ نے چھڑوا دیا۔ سگریٹ پیتا رہا 49 سال کی عمر تک، کالج سے شروع کیے تھے، اور الحمدللہ جس دن پہلے دن قرآن پڑھا اور پڑھانا شروع کیا اسی دن چھوڑا۔ الحمدللہ اللہ نے زندگی میں برکت دے دی، اللہ نے صحت میں برکت دے دی، اللہ نے دلوں میں سکون بھی دے دیتا ہے جب اللہ کی کتاب کی طرف آتے ہیں۔ تو یہ سب صرف اس لیے شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم اللہ کی طرف آئیں گے تو یہ سیکریفائی تو کرنا ہی پڑے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کہ کسی نے دیکھنا ہے کہ اس کا اسلام، اس کا دین کتنا خوبصورت ہے، تو وہ ہر چیز یا خوبصورت کرنا چاہتا ہے تو ہر اس چیز کو چھوڑ دے جو لا یعنی ہے، جس کا مقصد ہی کوئی نہیں ہے۔ کاروبار کر رہے ہیں، مقصد ہے، الحمدللہ بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں، بہت سارا اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے، ہم ٹیکس بھی بہت دیتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اللہ کے راہ میں دینا، جو زکوٰۃ ہے اس کو بھی دینا، جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا۔ تو مقصد تو ہے، لیکن وہ مقصد فضول محفلیں جس میں صرف لطیفے سنائے جائیں، جس میں ایک دوسرے کا احتجاج کیا جائے، جس میں ساری ساری رات بیٹھ کر جو ہے صرف اللہ کے نافرمانی والے کام کیے جائے، کیا مقصد ہے ان چیزوں کا؟ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ پہنچے گا کن کو؟ جو ہمارے آیات پر ایمان لانے والے ہیں۔ اگلی آیت لے لیتے ہیں، لا یجمعنکم الی یوم القیامہ، کہ میں ضرور تم سب کو اکٹھا کروں گا قیامت والے دن۔ لا یجمعنکم الی یوم القیامہ، قیامت والے دن تم سب کو اکٹھا کروں گا۔ اور ایک دن جو ہے سورہ الواقعہ میں اللہ فرما رہے ہیں الی میقات یوم معلوم، یہ وہ دن ہے جو سب کو، اگر یقین ہم ایمان لائے گا نا جب پکی طرح آخرت پر، تو یہ وہ آخرت کا دن ہے، قیامت کا دن ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں لا ریب فیہ، اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے، یعنی قیامت کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے۔ سورہ آل عمران میں بھی ہم نے پڑھا تھا کل نفس ذائقۃ الموت، کہ سب جانو، یہ شک نہیں ہے، موت تو آنی ہے۔ اس میں تو دہری جو ہے، ایتھیسٹ جو ہے، وہ بھی یقین ہے کہ موت آنی ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں ہم سب کو ان کا اجر دیں گے پورے کا پورا یوم القیامہ۔ ومن زحزح عن النار، اور جو بھی بچ گیا نا جہنم سے،
وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، تو جنت میں داخل ہو گیا، اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل کرے، فقد فاز، وہ صحیح اس نے کامیاب پائی، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی نہیں ہے صرف دھوکے کا سامان۔ اللہ آیت نمبر 12 کے آخری حصے میں فرما رہے ہیں الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون، وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے تو انہوں نے اپنے آپ کو بہت بڑے خسارے میں ڈال دیا۔ کتنا بڑا خسارہ! اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ زمر میں فرما رہے ہیں کل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلہم یوم القیامہ، کہ سب سے زیادہ خسارے میں وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو قیامت کے دن کے حساب سے خسارے میں ڈال دیا۔ اللہ ذالک هو الخسران المبین، کہ یہ گاؤ جو کہ سب سے بڑا، سب سے واضح خسارہ ہے۔ اور پھر سورہ الکہف کی آیت نمبر 103 اور 104 میں اللہ فرما رہے ہیں کل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائیے حل نبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا تمہیں بتائیں کہ سب سے زیادہ خسارے میں کون رہا؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا۔ ہاں یہ بہت اہم آیت ہے، یقین کرے فتنوں سے بچانے والی ہے نا، کہ جس کی ساری کوشش، ساری محنت، ساری ذہانت، ساری فطانت، سب کچھ دنیا کمانے میں لگ گئی، دنیا 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 دنیا، مطمع نظر کیا ہے؟ دنیا، دنیا کی ترقی، دنیا کی تعلیم، دنیا کی آسائش، دنیا کے بہتر سے بہتر اپنا مستقبل، دنیا میں بہتر سے بہتر کاروبار، دنیا میں بہتر سے بہتر گھر، دنیا میں بہتر سے بہتر گاڑی، دنیا میں زیادہ ترقی اس پر لگی۔ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، یہ وہ لوگ نہیں جو محنتیں نہیں کرتے، بہت ذہین، بہت محنتی ہیں، لیکن ساری کوششیں دنیا کی زندگی میں لگی، وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ یہ سمجھتے رہے کہ وہ بڑے زبردست اعمال کر رہے ہیں۔ اگلے پروگرام میں ہم آیت نمبر 13 سے شروع کریں گے۔ جتنا کہا گیا، جتنا سنا گیا، اصل بات تو عمل کی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی طرف لے آئے۔ میں بھی جتنی باتیں کر رہا ہوں اللہ سے بڑے ڈر کر، اصل بات صرف جو بھی باتیں کی، جو آپ نے مطلب تھوڑا سا بتایا، صرف مقصد تھا کہ لوگوں کو اسلام کی طرف لانا، ورنہ تو میں کچھ بھی نہ کرتا۔ یقین جانے اتنا نالائکی تھی، یہ تو اللہ ہے جو ہم جیسے نالائکوں کو لے آتا ہے اپنے دین کی طرف۔ سب کرم، ساری جو ہمیں کریڈٹ سب کے سب اللہ کے لیے ہے۔ یقین جانے یہ سب کچھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کرتا ہے۔ ایک تھوڑا سا جو ہمیں کرنا ہے کہ ہمیں آنا ہے اور تھوڑی دیر کے لیے جمنا ہے، پھر دیکھیں اللہ کیسے ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا